وصحبه الكرام المتقين المكرمين المخلصين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوه إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن كنتم صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله مولانا العظيم معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، مکرم اساتذہ، معلمین و معلمات، طلبہ و طالبات، بالخصوص حضرات معتکفین و معتکفات اور پوری دنیا کے اطراف و اکناف میں اس عظیم الشان مرکز اعتکاف کے ساتھ نظری اور سماعی اعتبار سے منسلک خواتین و حضرات، چونکہ ان راتوں میں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ساتھ پوری دنیا بھر سے لوگ شریک ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کے واسطے سے اور اپنے دلوں اور روحوں کے واسطے سے، وہ سب ہمارے مخاطب ہوتے ہیں۔ آج کی گفتگو اس سلسلہ موضوعات کا آغاز ہے جس کا ذکر آپ نے سوشل میڈیا پر پڑھا ہے اور دیکھا ہے۔ کل علم اور علم کے تقاضوں کے اعتبار سے باب مدینہ علم کے حوالے سے گفتگو ہو گئی، آج عمل کی طرف آ رہے ہیں۔ ان 9 راتوں کے خطابات کا جو ٹائٹل ہے اجمالی، وہ ہے زوال پذیر معاشرتی اقدار اور قرآنی احکامات۔ اس موضوع کے اندر کئی پہلوؤں کا احاطہ ہوگا اور میرے پیش نظر رہیں گی سورہ بنی اسرائیل کی آیات، جو آیت نمبر 23 سے شروع ہو کر آیت 38 تک وہ حصہ جاتا ہے۔ یہ پورا حصہ آیات کریمہ کا ان 9 راتوں میں ترتیب کے ساتھ میرے موضوعات کی اور میری گفتگو کی بنیاد ہوں گی۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے حقوق اور واجبات۔
نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اور وہ تمام لوگ جن کے والدین حیات ہیں یا وفات پا گئے ہیں، سو ہر شخص بہت انہماک کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر اس گفتگو کو اور اگلی راتوں کی گفتگو کو بھی سنے، سمجھے اور اپنے اندر اتاریں۔ آج کی گفتگو ہوگی قرآن مجید کی روشنی میں، کل پھر یہی موضوع ہوگا انشاءاللہ تعالی والدین کے حقوق و واجبات، یعنی وبالوالدین احسانا، مگر وہ ہوگا احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ اس سے اگلی رات موضوع ہوگا معاشرے کے تمام طبقات کے ساتھ رویہ احسان، یعنی موضوع ہوگا احسان اور احسان کا رویہ، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کے نتائج و ثمرات معاشرے پر۔ اس کی اگلی رات پھر گفتگو کا موضوع انشاءاللہ تعالی ہوگا نرم گفتگو اور شائستہ کلامی، اخلاق کا اہم ترین پہلو، اس کی اہمیت، سگنیفیکنس کیا ہے، نرم گفتگو اور شائستہ کلامی۔ اس کے بعد اگلی رات انشاءاللہ تعالی موضوع ہوگا معاشی تعاون اور معاشرتی توازن، ایک دوسرے کے ساتھ معاشی تعاون کرنا اور اس سے معاشرے میں توازن پیدا کرنا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی موضوع ہوگا انسانی معاشرے کا قتل اور اس کی تباہ کاریاں، قتل کی شکلیں کیا ہیں اور تباہ کاریاں اس کی کیا ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ موضوع ہوگا پاک دامنی اور فاحشہ کاری، اور اس کے بعد آخری موضوع ہوگا انشاءاللہ تعالی اجتماعی اخلاقیات، انفرادی سطح پہ اور معاشرے کی سطح پہ ہماری اجتماعی اخلاقیات۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے 38 تک ان آیات میں یہ مضامین آئے ہیں۔ اس ترتیب سے میں نے اپنے سلسلہ موضوعات کو منتخب کیا۔ ابتدائیہ آج کی گفتگو کا اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت کی حکم توحید، اس کے حکم توحید اور عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کا رویہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ سوسائٹی میں اگلی نسلوں کی تربیت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، بزرگ افراد ہیں، الغرض کسی بھی حیثیت میں جو معاشرے پہ اثرات رکھتے ہیں، واجب تکریم ہوتے ہیں اور جن کی ذمہ داری ہوتی ہے چھوٹوں کی اور اگلی نسلوں کی صحیح پرورش کرنا، تربیت کرنا، ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا، برائیوں سے بچانا، اچھائیوں کی طرف راغب کرنا، جن کی یہ ذمہ داری ہوتی۔ والدین ان تمام طبقات میں سب سے بڑے نمائندے ہوتے، والدین کی حیثیت ان سب سے بلند و بالا ہوتی ہے، یہ ان تمام بڑوں کی نمائندگی کرتے۔ سبحان اللہ، آپ کا منظر دیکھ کر سمندر میرا دل خوش ہوتا ہے اور ڈھیروں دعائیں نکلتی ہیں میرے دل سے، اللہ پاک آپ کو سلامت بھی رکھے اور جو کچھ سبق دے رہا ہوں اس کا پیکر بنا دے۔ یہ بات آج آگے کرنا بھی چاہتا ہوں اس لیے کہ حالات جتنے بھی نامساعد ہوں، مشکلات زندگی میں جس قدر ہوں، ہر حال میں والدین نے اولاد کی کفالت کرنی، ان کی پرورش کرنی اور ان کی تربیت کی ذمہ داری ادا کرنی۔
بچے کی پیدائش سے بھی پہلے سے لے کر جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، اور پھر پیدائش کے دن سے لے کر اس کی جوانی تک والدین کا اپنی اولاد کی نسبت گزرا ہوا ہر لمحہ احسان ہوتا ہے۔ یہاں ایک لائٹ ٹون میں، ہلکے ٹون میں ہے، اپنی بہنوں کے لیے، عمر رسیدہ ماؤں کے لیے بات کہہ دیتا ہوں۔ یہ احسان کا سلسلہ بغیر کسی شرط کے علی الاطلاق جاری رہتا ہے بچے کی شادی ہونے تک۔ یہ تھوڑا دوسرے رخ کی بات کرنا، شادی ہو جانے کے بعد ٹربلز ہو جاتے ہیں اور ماں کے احسان میں بھی خلل ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر اولاد کے رویے میں بھی خرابی جنم لیتی۔ اس وقت بدقسمتی ہے، اس لیے ماں کی بھی تربیت کر رہا ہوں، اس معاشرے کی ہر ماں کی، کہ اس وقت ماں احسان کا بدلہ لینا چاہتی، اور بچے کی جو محبت ماں سے ہے اس میں کسی کو شریک نہیں، کسی کا شریک ہونا گوارا نہیں کرتی۔ یہ ایک نیا ٹربل شروع ہوتا ہے، اس کی بعد میں کوئی جگہ بنی تو انشاءاللہ بات کریں گے، مگر صرف یہ ہے کہ یہ سوچ اس رویہ احسان کو متاثر کرتی ہے، اور گناہ کی زندگی، نافرمانی کی زندگی، زیادتی کی زندگی، نا انصافی کی زندگی یہاں پر داخل ہو جاتی۔ اولاد کو حکم دیا والدین سے احسان کرنے کا، اس لیے کہ احسان کا بدلہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور پھر روئے زمین پر والدین سے بڑھ کر اولاد پر کوئی احسان کرنے والا نہیں۔ اولاد پر ذمہ داری عائد کی باری تعالیٰ نے کہ میری عبادت کے بعد تم بھی ہر شے سے بڑھ کر والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اپناؤ۔ مگر بدقسمتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اخلاقیات کا پورا فیبرکس، پورا تانا بانا وہ نہ صرف کمزور ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اقدار مٹ گئی ہیں، اور معاشرہ بوجوہ بد اخلاق لوگوں کا ہجوم بنتا چلا جا رہا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا، بھلائی کے ساتھ، ادب و تکریم کے ساتھ، خدمت گزاری کے ساتھ پیش آنا، یہ ایک ایسا عمل نہیں ہے جس کا تعلق صرف والدین کے ساتھ ہے یا والدین پر ختم ہو جاتا ہے، نہیں، والدین منبع ہیں، سرچشمہ ہیں جس سے احسان، بھلائی، ادب، تکریم، خدمت گزاری، اچھے مینرز کا کلچر جنم لیتا ہے۔ والدین ایک چشمہ ہیں، ان سے اولاد میں، نسلوں میں ادب و تکریم کا، احسان کا، بھلائی کا کلچر جنم لیتا ہے۔ جو اولاد والدین سے احسان کا رویہ نہیں رکھتی اور حسن سلوک اور ادب اور تکریم اور خدمت گزاری کا طرز عمل نہیں رکھتی، وہ اولاد معاشرے میں کسی شخص کی بھی عزت و تکریم نہیں کر سکتی، کسی کے ساتھ احسان کا رویہ برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اور جن معاشرے میں والدین کا احترام ختم ہو جاتا ہے، ان معاشروں میں سب بڑوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتا ہے، لحاظ کا کلچر ختم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بڑے میں جو ایک تعلق ہے، چھوٹے پر شفقت اور بڑے کی تعظیم و تکریم، یہ سارا کلچر ٹوٹ جاتا ہے۔ ساری سوسائٹی میں عزت اور احترام اور تکریم اور خدمت گزاری اور احسان کا جو کلچر ہے، اس کی اساس والدین کے ساتھ حسن سلوک پر قائم ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اگر یہ تعلق ٹوٹ گیا تو ساری سوسائٹی بے راہ روی کا شکار ہو جاتی۔
اور ایک یہ پہلو بھی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتے ہیں، ٹریننگ اکیڈمی ہوتی۔ اولاد جب لمحہ لمحہ والدین کا ادب کرے گی، تکریم کرے گی، عزت کرے گی، احترام کرے گی، خدمت کرے گی، احسان کرے گی، شفقت کرے گی، اپنے اوپر واجب کرے گی، اپنے ماں باپ سے آواز بلند نہیں کرے گی، آگے ہو کے نہیں بیٹھے گی، پشت کر کے نہیں چلے گی، پاؤں دراز کر کے نہیں بیٹھے گی، اونچی آواز سے بات نہیں کرے گی، تلخی سے بات نہیں کرے گی۔ اولاد جب اپنے والدین سے، اور توجہ سے بھی یہ بات سمجھے، اور یہ عمل 5 سال کی عمر تک، پھر بچہ اسکول جاتا ہے مگر والدین کا ادب قائم رہتا ہے، 10 سال کی عمر، پھر 15 سال کی عمر، 20 سال کی عمر، 25 سال کی عمر، تا آ کے بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، شادی ہو جائے اور اپنے الگ گھر میں آباد ہو جائے۔ 25 سال کے لگ بھگ ایک زمانہ ہے پورا، جب پورا زمانہ اس بچے کی، بیٹی کی، بیٹے کی بولی، ماں باپ کے ساتھ ادب کی بولی، احترام کی بولی، تعظیم کی بولی، حیا کی بولی، خدمت گزاری کی بولی، تواضع کی بولی ہے، انکساری کی بولی ہے، آنکھیں جھکا کے بیٹھنے کی بات، آواز کو نیچے دبا کے بات کرنے کا طرز، یہ جو 25 سال اس نے ٹریننگ لی ہے وہ اس کی شخصیت بن جاتی ہے، اس کی سیرت بن جاتی ہے، پھر اس کی زندگی سے یہ طرز عمل کبھی نکل نہیں سکتا۔ اس کا فیض پوری سوسائٹی کو ملتا ہے، ہر بڑے کو ملتا ہے، استاذ کو ملتا ہے، ٹیچر کو ملتا ہے، شیخ کو ملتا ہے، مشائخ کو ملتا ہے، علماء کو ملتا ہے، بڑے بھائیوں کو ملتا ہے، سوسائٹی کے ہر بڑے کو ملتا ہے۔ وہ فیض جو 25 سال ماں باپ کی خدمت گزاری میں بچے نے یہ حاصل کیا ہے، اگر وہ اللہ کے اس حکم پر عمل درآمد کرے، اور اگر اس نے والدین کے ساتھ یہ ادب کرنا، احسان کرنا نہیں سیکھا تو وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، روڈ ہو جائے گا اس کا بیہیویئر، اس کے اندر تمیز نہیں رہے گی، حیا نہیں رہے گا، اس کے اندر اقدار نہیں رہیں گی، اس کا رویہ چینج ہو جائے گا، لوگوں کے ساتھ تلخی ہو جائے گی، اس کی گستاخ ہو جائے گا اپنے رویے میں، اس میں رعونت اور فرعونیت آ جائے گی، کسی کا ادب احترام کرنا اس کی سرشت میں نہیں رہے گا، تو نتیجتاً اس کی عکاسی پہ پورے معاشرے کے حالات میں آتی۔ یہ ابتدائیہ ہے۔ اب قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ایک یہ چیز بھی دیکھ لیں، جس آیت کریمہ کی ہم بات کریں گے تو اپنی جگہ ہے، مگر میں 2 آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی، یعنی اسراء کی آیات کریمہ پر آنے سے قبل، اور اس کے ساتھ سورہ احقاف کو بھی لوں گا، اور بھی سورہ بقرہ میں بھی، اور کئی سورہ لقمان میں، کئی صورتوں میں یہ مضمون ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے، مگر 2 مختصر سے ایک پاسنگ ریفرنس دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر 12 سے 15 کا مطالعہ کریں، اور ہمیشہ اپنے ذہنوں میں نقش کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے اللہ پاک نے، جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے بچپن کے، ان کی خوبیاں بیان کی۔ ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کا پیغمبر ہے، ان کا پاکیزہ ہونا، طاہر ہونا، متقی ہونا بیان کیا، مگر انسانی زندگی کے تعلقات میں اور معاشرتی اور سماجی حیثیت میں اللہ پاک نے چن کر فرمایا کہ وہ یحییٰ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی، خدمت گزاری کے ساتھ پیش آنے والے تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور ہرگز سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ اب آپ دیکھیے اس خصلت میں کوئی تو ایسی خوبی ہے کہ اللہ پاک اپنے برگزیدہ پیغمبر کے بچپن کی اور لڑکپن کی خوبیوں میں سر فہرست اس کو بیان فرما رہا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی، سعادت مندی اور خدمت گزاری سے پیش آنے والے تھے، اور ہرگز سرکش و نافرمان نہ تھے۔
ایک بات میں اپنی دل کی کہہ دوں، میرے دل میں جس دن سے میں نے موضوع تیار کیا ہے میرے دل میں ہے، میں کہہ دوں، میں آج کا اور کل کا خطاب اپنے والدین کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے دل میں روز اول سے ہے، میں ان کی روحوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے پالا، مجھے تعلیم دی، مجھے پرورش دی، تربیت دی، اس قابل بنایا جو کچھ میں آپ کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ اور آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ معاملہ چھوٹا موٹا اچھا برا جو بھی کرنے کے قابل ہوا، تو میں ان 2 راتوں کے اس خطاب اور پورے موضوع کو معنون کرتا ہوں اور ان کے نام نظر کرتا ہوں۔ حضور فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میری والدہ ماجدہ میری امی جان حضرت خورشید بیگم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں جب بچپن میں اسکول سے آتا تھا تو اللہ گواہ ہے ایک دن مجھے یاد نہیں، پرانے زمانے میں چک ہوتی تھی، دروازے کے آگے تان کے رکھتے تھے چک، اندر سے آدمی دیکھ سکتا تھا، اس چک کا رخ اس طرح ہوتا تھا، باہر سے آدمی نہیں دیکھ سکتا تھا، اندر والے کو باہر کا منظر نظر آتا تھا۔ آپ کے پرانے لوگوں کو یاد آ گیا ہوگا۔ تو جو ہی میرے اسکول سے واپسی کا وقت ہوتا تو میری والدہ ماجدہ اس چک کے پیچھے خدا جانے کس وقت سے آگے کھڑی ہوتی تھی، کبھی گھر میں بیٹھی نہیں ہوتی تھی، بس چک کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی، گلی کے اس کونے کو تکتی تھی کب مڑتا ہوں، اور مجھے گھر کے دروازے پر وہ اپنے سینے سے چپکا لیتی تھی۔ تو میں نے یہ موضوع ان دونوں کے نام نظر کیا ہے آج۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی یہ خوبی بیان کی، پھر اسی سے آگے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بولتے ہیں، اپنی والدہ کی پاک دامنی کی صفائی دیتے ہوئے گواہ بن کر اللہ کے امر سے، پنگھوڑے میں پیدائش کے دن، پہلے دن جو کلام منہ سے نکلتا ہے، پیدائش کے پہلے دن اللہ کے امر سے فرماتے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا عمر بھر قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کر کے اپنی توحید کا ذکر، ایمان اور توحید کا ذکر کر کے عبادت کا پہلا عمل جس کا تعلق انسانی رشتوں کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، سماج کے ساتھ ہے، بشریت کے ساتھ ہے، پہلا عمل، اور میں برم بوالدتی، کیونکہ والد تو تھے نہیں، ان کی پیدائش معجزانہ ہوئی، فرمایا مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار، ان سے محبت کرنے والا، تابعداری کرنے والا بیٹا بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، وہی جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ مجھے ہرگز سرکش اور نافرمان نہیں بنایا، اور نہ سخت دل اور درست بنایا، نرم بنایا۔ یہ 2 پاسنگ ریفرنس دیے کہ اللہ پاک نے 2 پیغمبروں کی بچپن کا تذکرہ کیا ہے اور کس خوبی کو چنا۔ یہ میرے جو بیٹے بیٹھے ہیں اور بیٹیاں، میں ایک لمحے کے لیے، گفتگو آگے بڑھنے لگی ہے، میں چاہوں گا کہ جتنے بیٹے اور بیٹیاں اور میرے بھائی بہنیں بیٹھے ہیں، ہر کوئی اولاد ہے کسی کی، ایک آدھے منٹ کے لیے سب اپنے والدین اور بڑوں کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں، علامتی طور پر قیام کریں، آنکھیں بند کر کے، یہ تکریم و احترام کی علامت کے طور پر یہ آپ کا قیام نظر کر رہے ہیں اپنے والدین کے نام، اور آنکھیں بند کر کے اس قیام سے یہ عزم پیدا کریں کہ پوری زندگی والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور سر تا پا پیکر ادب، پیکر احترام، پیکر تکریم اور پیکر احسان رہیں گے، پیکر شفقت رہیں گے پوری زندگی۔ بیٹھیے ماشاء اللہ۔
اب جو چیز اس آیت کریمہ سے میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ توجہ طلب چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہاں لفظ امرا یا کاتبہ نہیں فرمایا، فرمایا وَقَضَىٰ، اللہ نے، آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے. اب یہ چیز توجہ طلب ہے، جب لفظ فیصلہ آ جاتا ہے، فیصلہ کے قضاء کے لفظ میں ایک تصور ان بلٹ ہے، ان بلٹ کہ یہ فائنل چیز ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہو سکتی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تو آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا. اب اس میں کوئی ایگزیمپشن، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں کی جائے گی. تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب یہ فرما کر فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ عمر بھر احسان کے ساتھ پیش آؤ. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس کو جوڑ دیا. اس حکم میں اور اس عمل میں اتنی بڑی اہمیت، عظمت تو ہے، اتنی سگنیفیکنس تو ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ طرز احسان کو جوڑ دیا ہے، اپنی توحید کے ساتھ بالوالدین احسانہ کو جوڑ دیا ہے. اب اس حصے پر تھوڑا غور کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور توحید کا ذکر کر کے، توحید پھر عبادت کا ذکر کر کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کو جوڑا ہے. اور دو چیزیں توجہ طلب ہیں اس میں، اساتذہ کے لیے، علماء کے لیے جو دعوت و تربیت کا کام کرتے ہیں اور پڑھاتے ہیں ان کے لیے. یہ بالوالدین احسانہ ایک طریقہ ہے بیان کرنے کا. اسی چیز کو اور دو تین طریقوں سے بھی کہا جا سکتا تھا، جیسے فرمائے اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو. تو اللہ رب العزت نے اس طرح تعبدو کی طرح بطور فعل صیغہ وارد نہیں کیا، کیونکہ اس کو وارد کرنے سے فعل پہلے آتا اور والدین کا ذکر بعد میں آتا. اللہ رب العزت نے الا ایہ، ایہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. ایہ ہو کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع اللہ کی ذات ہے. ہو کی ضمیر اللہ کی ذات اس کا مرجع ہے. تو اپنی ذات کا ذکر کر کے والدین پر احسان کرنے کا حکم دیتے ہوئے ایک لفظ بھی درمیان میں نہیں آنے دیا کہ اتنا بھی فاصلہ ہو جائے. میری عبادت کے حکم میں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم میں ایک لفظ کا فاصلہ بھی پیدا نہیں ہونے دیا. فرمایا ایہ وبالوالدین احسانا. اور اس کے بعد دوسری چیز جو توجہ طلب ہے، کیوں اس طرح جوڑا ہے لفظ کو؟ وہ جوڑا اس لیے بھی ہے کہ جو حق والدیت ہے یہ حق ربوبیت کے ساتھ جڑ جائے. اللہ رب العزت خالق ہے، تو والدین کی جو والدیت ہے اولاد کے لیے، ان کا والدین ہونا، یہ اللہ کی خالقیت اور اللہ کی ربوبیت کا اس دنیا میں ظہور کے مرتبے میں ایک تسلسل ہے. پیدا کرنے والا اللہ ہے، مگر اس دنیا میں ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہماری پیدائش کا ظہور والدین کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ کے فعل تخلیق کا، ہمیں پیدا کرنے کا جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اس دنیا میں ایک انسان کے طور پہ پیدا کریں، تو ہماری پیدائش کے ظہور کے لیے اللہ نے اپنے فعل، اپنی تکوین اور اپنے فعل تخلیق کے ظہور کے لیے والدین کو منتخب کیا. تو ہم پیدا والدین کے ذریعے ہوتے ہیں. پیدا اللہ کرتا ہے
ہوتے والدین کے ذریعے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے حق ربوبیت کے ساتھ والدین کا حق والدیت جوڑ دیا ہے بغیر فاصلے کے۔ اور اس کے اندر تیسرا نقطہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ بھی ہے، اللہ رب العزت یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو احسان ہے یہ میری عبادت کا استمرار ہے، میری عبادت کا تسلسل ہے۔ یعنی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری عبادت کر ہی نہیں سکتا، یعنی میں اس کی عبادت قبول ہی نہیں کروں گا۔ جو والدین کو دکھ دیتا ہے، والدین کو اذیت دیتا ہے، عزت نہیں کرتا، تکریم نہیں کرتا، حسن سلوک نہیں کرتا، احسان نہیں کرتا، وہ سمجھ لے کہ اس نے میری عبادت نہیں کی، بھلے وہ لیلۃ القدر میں جاگتا پھرے، اعتکاف کرتا پھرے، ہر سال حج کرے، عمرے کرے، زیارات کرے، جو چاہے میلاد پاک کرے، بزرگوں اولیاء کی صحبتوں میں جائے، زیارتیں کرے، رفاقتیں لے منہاج القرآن کی، جو چاہے کر لے، جو والدین کا نافرمان ہے وہ اللہ کا عبادت گزار نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اللہ پاک نے جوڑا ہے۔ اور ایک پہلو اور بھی اس میں سے جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ، اللہ پاک نے یہ دونوں حکم اس طرح جوڑ کر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کو لا تعبدوہ الا ایاہ کے ساتھ بغیر فاصلے کے جوڑ کے یہ بھی سمجھایا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کے رب ہونے میں اور اس کا احسان ہے تم پر، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں انسان بنایا، تمہیں حضور علیہ السلام کو امتی بنایا، تمہیں اچھی شکل دی، صورت دی، اخلاق دیا، تمہیں آگے اولاد دی، تمہیں عزت دی، جاؤ منزلت دی، صحت دی۔ اللہ پاک تمہارا خالق اور تمہارا رب ہے۔ فرمایا جس طرح اس کے رب ہونے میں کوئی دوسرا اس کے مساوی نہیں، اس طرح پرورش اور تربیت اور کفالت کی شکل میں جو احسان تمہارے والدین نے تم پر کیا ہے ان کے بھی کوئی مساوی کائنات میں نہیں۔ یعنی جیسے اس کی ربوبیت میں اس کے کوئی برابر نہیں، ویسے والدین کی والدیت میں کوئی برابر نہیں۔ تو جو مشترک احسان کا رشتہ ہے اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے جوڑ دیا۔ یہ اس کی اہمیتوں میں سے ایک اینگل ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز اور دیکھنے والی ہے کہ جب فرمایا اللہ پاک نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، حال کے طور پہ واقع آیا ہے احسانا، یہ نہیں فرمایا ان احسنوا بالوالدین کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، مانا لفظاً جب کریں گے تو اردو ادب زبان الفاظ اردو کی زبان وہ ساتھ چھوڑ جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے کلام میں جو اصل معنویت ہے اردو زبان میں اس کا اظہار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ اس معنویت کا کامل اظہار کر سکے، ترجمہ کرتے وہ ایک ہو جاتا ہے مگر فرق کسی کی سمجھ میں نہیں آتا جو عربی میں قرآن مجید کے الفاظ میں جو فرق ہے۔ یعنی فرمایا والدین کے ساتھ اس طرح ہو جاؤ، وبالوالدین احسانا، اس طرح ہو جاؤ کہ تم خود سراپا احسان بن جاؤ، سراپا نیکی ہو جاؤ، سراپا بھلائی ہو جاؤ، سراپا حسن سلوک ہو جاؤ، والدین اتنے ڈھل جاؤ والدین کے ساتھ خدمت گزاری، نیکی، شفقت، محبت اور احسان میں کہ خود احسان ہو جاؤ، پیکر احسان بن جاؤ۔ یہ ان احسنوا بالوالدین نہیں کہا اور کہا فرمایا وبالوالدین احسانا، ان دو صیغوں میں یہ فرق ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو تو اس کا مطلب ایک بار کر دیا، دو بار کر دیا، 10 بار کر دیا، 50 بار، 100 بار کر دیا، 1000 بار کر دیا، اللہ کے حکم پر عمل ہو گیا۔ ان احسنوا بالوالدین حکم پر عمل ہو گیا، مگر اللہ پاک نے یہ صیغہ نہیں چوز کیا۔ اس کے برعکس فرمایا، اب یہ اردو میں چونکہ یہ چیز ہے نہیں، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، عربی میں یہ خوبصورتی ہے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرو
کہ سلوک کرتے 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 خود احسان ہو جاؤ، پیکر بن جاؤ احسان کا۔ اب میرے بیٹے بیٹیوں کو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ماما کو پاپا کو روڈ نہیں ہونا، ایسے موڈ نہیں بنانا۔ سمجھ آئی ہے میرے بیٹے؟ بچے ٹافی نہیں ملی، کینڈی نہیں ملی، مرضی کی چیز نہیں ملی، کھیلنے کا یہ نہیں ملا، روڈ ہو جاتے ہیں، موڈ بنا لیتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر حال میں، مال میں، سفر میں، حضر میں، ہر حالت میں سراپا احسان بن کے رہو، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں احسان اور ادب ہو۔ ان سے آگے ہو کے نہ بیٹھو، چلو تو ان کے آگے ہو کے نہ چلو، بلاؤ تو ان کا نام کبھی نہ لو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے میں حدیث کل بیان کروں گا، دو اشخاص آئے، کل میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک سے پوچھا یہ کیا رشتہ ہے تمہارا ان سے؟ کہ میرے والد ہیں۔ فرمایا اچھا تمہارے والد ہیں تو خبردار ان سے اونچی آواز میں کبھی گفتگو نہ کرنا، ان کے آگے کبھی نہ چلنا، اور ان کو نام لے کے نہ بلانا۔ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا نام نہیں لے سکتے ہو۔ اب یہ آداب بھی سوسائٹی میں کہاں رہے ہیں؟ ہماری سوسائٹی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی سوسائٹی بن گئی ہے۔ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی نے کلچر چینج کر کے رکھ دیا ہے، قدروں کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ شرم اور حیا، عزت و آبرو، اقدار، ویلیوز، نارمز سب ختم کر دیے۔ ہم تو کچھ اور بن گئے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں اور مزید بننا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو چیز ایک اور دیکھنے والی ہے، یہ جیسے میں نے بیان کی ہے، اس میں ایک نقطہ اور قابل توجہ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے حکم اور اپنی ذات کے حکم کے بالکل ساتھ والدین کی والدیت کو جوڑا ہے۔ یہاں ایک چیز اور توجہ طلب ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وَإِلَى الْوَالِدَيْنِ احسانا بھی نہیں فرمایا۔ احسان دونوں طرح سے آ سکتا ہے، با کے ساتھ بھی اور الہ کے ساتھ بھی۔ خود قرآن مجید میں ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ قارون سے فرمایا تھا، تو احسان کر جس طرح اللہ نے تیری طرف احسان کیا ہے۔ احسن اللہ الیک، تو قرآن مجید میں احسان الہ کے ساتھ بھی آیا ہے کہ تمہاری طرف احسان کیا ہے، اور با کے ساتھ بھی آیا ہے۔ یہاں نہیں فرمایا وَإِلَى الْوَالِدَيْنِ احسانا، ایسے نہیں فرمایا، الہ کے ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ تو الہ والدی اور بالوالدین میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر الہ لگ جائے تو یاد رکھ لیں احسان کرنے والے اور اس کے احسان میں، اور جس پر احسان کر رہا ہے، جس کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، ان دونوں میں ایک فاصلہ قائم ہو جاتا ہے۔ الہ ایک فاصلہ قائم کرتا ہے، اور با اتصال کے لیے آتا ہے، جڑنے کے لیے۔ اگر با لگ جائے تو جو فاصلہ الہ کہنے سے پیدا ہونا تھا وہ با کہنے سے فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، فصل وصل میں بدل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے والدین سے اس طرح احسان کر کہ رات دن 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے بولتے خاموش ہوتے، بچپن لڑکپن میں باہر اندر آتے جاتے، ہم وقت تیرا احسان والدین کے ساتھ جڑا رہے، اس طرح جڑا رہے، تیرے احسان میں اور والدین میں فرق نہ رہے، فاصلہ پیدا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، جڑا رہے۔ با احسان کو والدین کے ساتھ ہمہ وقت ہر لمحہ ہر لحظہ جوڑے رکھنے کے لیے آیا ہے۔
فرمایا کہ تیرا احسان والدین کے ساتھ اس طرح ہو، اس کمال درجے کے قرب اور محبت اور شفقت کے ساتھ ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ اب میں وہ فرق سمجھا رہا ہوں۔ قارون کو یاد دلایا کہ تم پر احسان کیا ہے، مال و دولت دی، تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اس کا بدلہ دو۔ تو جب قارون پر کیے گئے احسان کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے تو فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ تک، تیرے تک احسان کیا ہے، تیری طرف احسان کیا ہے۔ خیروں کو اس طرح الہ کے ساتھ کہتے ہیں کیونکہ اللہ ہر ایک پر احسان کرتا ہے، جو اس کا ہے اس پر بھی کرتا ہے، جو اس کا نہیں بنتا، جو اس کو نہیں مانتا اس پر بھی کرتا ہے۔ ہر ایک کا رب ہے، رب العالمین۔ مگر یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے، سورہ یوسف میں پڑھیں، جب والدین آئے ان کے پاس اور سجدہ ریز ہوئے آپ کی تکریم تعظیم میں، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ، کہ میرے اللہ نے احسن بی، یعنی فرمایا قد احسن الیہ، جیسے ادھر تھا احسن اللہ الیک، وہ قارون کے لیے تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، کہ جیسے اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکال لیا۔ اب یہ بات الہ کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی اور با کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، مگر اللہ رب العزت نے بجائے الہ کے کہنے کے احسن با کے ساتھ فرمائی۔ اور آپ کی زبان سے کیوں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھلے مجھے بادشاہ مصر نے جیل پھینک دیا تھا، مجھ پر تہمتیں لگی تھی، زلیخا نے الزام لگائے تھے، میری کریکٹر اسیسینیشن ہوئی تھی، اپنی ہوس کے لیے مجھے بدنام کیا تھا، اور خواتین مصر کو جمع کر کے ان کے سامنے بدنام کیا تھا، پھر میرے اوپر حملے ہوئے تھے، مجھے بہکانے کی کوششیں ہوئی تھی۔ جب میں بچا رہا گناہ سے اور ان کے چال میں اور ان کے چکر میں نہیں آیا تو پھر مجھے جیل بھیج دیا، سزا دی، اور جیل میں کتنے سال گزارے۔ اب وہ جو جتنے سال گزارے ان ساری چیزوں میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ اس جیل سے مجھے نکال لیا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جتنا زمانہ میں نے جیل میں گزارا، ہر لمحہ اللہ کا احسان میرے ساتھ چپکا رہا، ہر لمحہ اللہ کا احسان میرے سر پہ سایہ فگن رہا، اللہ کا احسان ایک لحظہ کے لیے بھی مجھ سے جدا نہیں ہوا۔ احسان بی کہہ کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا احسان مجھ سے جدا ہی نہیں ہوا۔ تو جب احسان جدا ہی نہ ہو کسی سے اس وقت با کا لفظ یوز کرتے ہیں، حرف احسان بی کہتے ہیں۔ اور اگر احسان کبھی ہو کبھی جدا ہو جائے، کبھی ہو کبھی نہ ہو، فاصلہ آ جائے تو پھر الہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا بالوالدین احسانا، اور یہاں وبوالد اس جگہ دوسرا جو مقام آتا ہے، یہ تو سورہ جو بنی اسرائیل کی نا، وبالوالدین احسانا، جہاں بھی ذکر آیا ہے سورہ احقاف میں وہاں بھی ارشاد ہے ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، سورہ احقاف میں۔ اور بھی جن مقامات پر ذکر آیا ہے با کے ساتھ ہی ذکر آیا، ایک جگہ بھی الہ کے ساتھ نہیں آیا۔ تو یہ ارشاد فرما کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہر وقت میں اس کی مصاحبت میں رہا، وہ میرے ساتھ ملاصقت میں رہا، جڑا رہا۔ یہ فرمایا کہ اے بندو تم بھی سمجھ لو یہ طریق کہ اللہ کے حکم کے تحت اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان اور محبت اور خدمت گزاری اور ادب اور تعظیم و تکریم کا رویہ ان کے ساتھ جڑا رہے۔ آج تم بچے ہو، کل جوان ہو جاؤ گے، آج ان کے پاس ہو، کل پڑھنے کے لیے دور چلے جاؤ گے۔ مگر یہ جو ایک جذبہ ہے احسان کا، محبت کا، شفقت کا، ان کا خیال رکھنا، ان کی طرف توجہ رکھنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، انہیں تکلیف نہ پہنچے،
یہ ان کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، منقطع نہ ہو، اس میں فاصلہ نہ آئے، کبھی بھی فاصلہ نہ آئے۔ یہ اس کا بالوالدین احسانہ کا با کا مفہوم تھا جو میں نے عرض کیا۔ اس کے بعد اس کو ایک اور انداز کے ساتھ بیان کیا، پھر قرآن مجید میں فرمایا بالوالدین احسانہ کے بیان کر لینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، پھر اس سے آگے بات چلی۔ یہ پہلے بچہ تھا، جوان ہوتا گیا۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید نے آگے بیان بھی کیا ہے کہ کس طرح جوانی آئی، پھر لڑکپن گزرا، جوانی گزری، پختہ جوانی آ گئی، حتیٰ کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی کہ آپ کی عمر جتنی بھی ہو جائے، ماں باپ کی شفقت اور محبت آپ کے ساتھ قائم رہتی ہے، وہ کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتی۔ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی محبت کا آپ کے ساتھ فاصلہ نہیں ہوتا۔ یہ جیسے میں نے ابتداً کہا، یہ معاملہ بات کا ہے۔ بعض اوقات ہماری سوسائٹی میں کلچر میں خرابی ہے، اس میں بھی چونکہ تعلیم و تربیت نہیں ہے، والدین کو بھی کسی نے تربیت نہیں دی۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس محبت میں نہیں چاہتے کہ میرے بیٹے کی بیوی شریک ہو جائے، وہ محبت شیئر ہو جائے۔ پھر بیٹا بیوی کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہو اور ماں بوڑھی ہو جائے تو وہ بھی اس کو گھور کے دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ یہ اس کے کانوں میں کیا بات کر رہا ہے، میرے ساتھ اس طرح جڑ کے کیوں نہیں بیٹھتا۔ شوہر بیوی کو سیر پہ لے کے باہر چلا جائے تو ماں پریشان ہوتی ہے، مجھے کیوں نہیں ساتھ لے کے گیا، اکیلے کیوں پھر رہے ہیں۔ یہ ایک بشری کمزوریاں ہیں، پھر ان کا ظہور شروع ہو جاتا ہے، بشری کمزوریوں کا ان کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر وہ بیٹے کی ازدواجی زندگی میں ایک مداخلت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، تلخیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یا وہ ادھر خرابی کرے گا یا ادھر خرابی کرے گا۔ اب یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ کے پیچھے پورا معاشرہ ہے۔ بچپن سے وہ جو ماں باپ ہے وہ بھی تو کبھی بچے تھے، نوجوان تھے، کسی نے ان کو تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں دی، حقوق نہیں سکھائے، واجبات نہیں سکھائے، ان میں عدل قائم کرنا، اعتدال قائم کرنا نہیں سکھایا۔ یہ میرا حق ہے، یہ میرے بیٹے کی آنے والی بیوی کا حق ہے، یہ اس کی اولاد کا حق ہے۔ یہ نہیں سکھایا کہ توازن رکھنا ہے میرے بیٹے نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حق ادا کرتے کرتے بیوی کا حق طلب کر دے اور اللہ کے حضور گرفت ہو جائے اس کی، میرا حق ادا کرتے کرتے والدین کا، اولاد کا حق طلب کر دے، وہ بگڑ جائیں، اللہ کے حضور گرفت میں آ جائے اور دوزخ میں جا کے پھینکا جائے۔ یہاں توازن اور اعتدال کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سکھایا نہیں کسی کا، وہ صرف جذبات سے سوچتی ہیں، اللہ کی تعلیمات اور ہدایات سے نہیں سوچتی۔ یہ ایک الگ المیہ ہے، یہاں ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ اور بھی فرائض آتے ہیں، ان میں پھر توازن رکھ کے چلنا ہے، مگر یہ حکم قائم رہتا ہے کہ دل نہ دکھائے۔ ہاں اگر کسی ناجائز بات کا حکم کہیں وہ نہیں ماننی، اس میں بے ادبی نہیں ہوگی۔ اللہ رسول کی معصیت اور نافرمانی ہو، اس کا کہیں نہیں ماننا، وہ بے ادبی نہیں ہوگی، مگر جواب سختی سے نہیں دینا، پیار سے، تعظیم تکریم سے اس طرح دینا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ناجائز کام ہے، یہ کرنا بھی نہیں، اور ان کے ساتھ سخت اور تلخ طریقے سے بولنا بھی نہیں۔ ادھر بھی باز پرس ہوگی، ادھر بھی باز پرس ہوگی۔ شادی ہو جاتی ہے بچوں کی تو بیوی اگر اکیلا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہے، یہ اس کا عزر شریعت حق ہے۔ والدین کا یہ حق نہیں ہے کہ جبراً ایکسٹینڈڈ فیملی میں گھر میں ٹھہرائیں اور بچہ مجبور ہو کہ نہیں میری ماں کا حکم ہے، میرے باپ کا حکم ہے، ہم نے گھر نہیں رہنا ہے۔ یہ بیوی کو حق ہے اس کا سکونت میں سکنا مہیا کرنا۔ تو اگر وہ اس کو والدین اصرار کریں اور بیوی اصرار کرے تو پھر یہاں اللہ کی شریعت مقدم ہوگی، اس کو سکنا دینا ہوگا، انڈیپینڈنٹ بچوں کو انڈیپینڈنٹ زندگی دینی ہوگی۔ اگر تلخیاں پیدا ہوں تو اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ جس عمل میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی آ جائے، دوسرے کی حق تلفی آ جائے، دوسرے کے ساتھ ظلم آ جائے، اس پر عمل نہیں کرنا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، جس عمل میں اللہ کی نافرمانی ہو اس میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔
مگر اس کے باوجود بات کرنی ہے، یہ آپ کو امتیاز ہونا چاہیے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اگر وہ ناجائز کا کہہ رہی ہے والدہ یا والد والدین، تو آپ نہیں کر سکتے وہ ناجائز، کرنا وہی ہے جو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، شریعت نے، مگر بات کرتے ہوئے اس کو سختی سے جواب ان کو نہیں دینا، تلخی سے نہیں دینا کہ دل ٹوٹے، اس میں بھی احسان کا رویہ، وہ بات آگے آ رہی ہے۔ اب قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر۔ اب اللہ پاک نے نیچرل چیزوں کو یہاں سمیٹ دیا ہے، جو نیچرل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں لائف میں۔ فرمایا کہ اگر تیرے پاس ان دونوں کا بڑھاپا آ جائے یا دونوں میں سے کسی ایک کا بڑھاپا آ جائے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، تمہارے سامنے ان دو میں سے کوئی ایک، والدین میں سے یا دونوں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کو کنسیڈریشن میں لیا ہے کہ ڈیفینیٹلی جب بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا، اللہ جانتا ہے کہ بڑھاپے میں طبیعت بدل جاتی ہے۔ میں نے ایسی بھی نیک بخت عورتیں دیکھی ہیں، اور نیک بخت مرد تو بہت ہی دیکھے ہیں، کہ وہ بڑھاپا بھی ہو جائے تو وہ مداخلت نہیں کرتے، مداخلت نہیں کرتے۔ مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ بہت سے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو یبلغن عندک الکبر، بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے تو آٹومیٹیکلی اس کا مطلب ہے کہ بیٹے شادی شدہ ہو چکے ہوں گے۔ یہ عندک الکبر کا میں سمجھا رہا ہوں، پریکٹیکل سینیریو دے رہا ہوں۔ اگر وہ تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے بڑھاپے کا مطلب ہے کم سے کم بیٹے کی عمر 40 سال سے اوپر ہوگی، 25 30 40 45 سال۔ اور بڑھاپا آج تو پتہ بھی نہیں چلتا، پہلے زمانے میں تو بڑھاپا بہت جلد آ جاتا تھا، یا کیا میٹر ہے، آج تو صحت کمپیریٹیولی زندگی کا یعنی دورانیہ اچھا بڑھ گیا، اور صحت کا تو دیر تک پتہ نہیں چلتا۔ تاہم جب ہم بڑھاپا جس کو کہتے ہیں تو وہ کم سے کم 60 سے 70 برس سے اوپر کی ایک عمر ہوتی ہے۔ بھلے 50 سے اوپر کی بھی عمر ہو تو بچے کی شادی کس عمر میں ہو جاتی؟ 25 سال کی ایج میں، 26 27 سال کی ایج میں۔ تو 25 27 سال کی ایج میں شادی ہوئی تو ماں باپ ڈیفینیٹلی اس کے 50 55 برس کے درمیان ہو گئے۔ تو جب 50 55 برس کو کراس کیا، 60 برس کو کراس کیا، 70 برس کو کراس کیا، یہ جو 20 سال کا عرصہ ہے، یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ 80 تک اوپر چلتے چلے جائیں، آپ آلموسٹ جب 60 کو کراس کرتے ہیں، 60 کو، تو اس کے بعد پھر عوارض شروع ہو جاتے ہیں، طبیعت میں، صحت میں، مزاج میں عوارض، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر حتیٰ کہ اور بڑھاپا آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان محسوس کرتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک اور جگہ فرمایا کہ وہ پھر دوبارہ اس بڑھاپے میں بچپن کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یعنی جو طبیعت بچے کی ہوا کرتی تھی، ایک بات 100 بار 10 بار مانگتا تھا، بار بار کرتا تھا، روتا تھا، چیختا تھا، سنتا نہیں تھا، کسی چیز کی سینس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، بچہ یا بچی چھوٹی عمر میں، اللہ پاک نے فرمایا اس بچپن کی طرف لوٹ جانے کی ایک زندگی آ جاتی ہے۔ تو ماں باپ بھی ایک ہی چیز بار بار پوچھتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، کیونکہ بھول جاتے ہیں۔ ممکن ڈیمنشیا ہو گیا ہو، 10 بار پوچھا، 20 بار پوچھا، وہ یاد ہی نہیں ممکن رہا ہو کہ میں نے پوچھا ہے، میرا یہ کام نہیں کیا، یہ کر دو، میری بات نہیں سن رہے، اچھا کھانا نہیں دے رہے، میری پرواہ نہیں کر رہے، شکوہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بعض اوقات وہ شکوے ناجائز ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عندک الکبر اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہارے سامنے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ لفظ بڑھاپے میں یہ ساری کنڈیشنز آ گئی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں گھروں میں، ماں باپ کی عمر میں کیفیت، ہر ایک کی الگ الگ داستان ہوگی، ہر ایک کے الگ الگ مشاہدات ہوں گے، ہر ایک کی الگ الگ ایکسپیرینسز اور تجربات ہوں گے۔ یہ سارا کچھ عندک الکبر اس لفظ کے اندر داخل ہے۔
اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو بڑھاپے کو پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کے سارے لوازمات لے کر پہنچیں گے نا بڑھاپے کو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بوڑھے ہو گئے اور طور طریقے سارے بالکل نوجوانی کے رہیں. نہیں, مزاج میں تلخیاں بھی آئیں گی, بعض اوقات مشکلات بھی آئیں گی, بڑھاپے میں بیماریاں بھی آئیں گی, بیماریاں بھی تلخیاں پیدا کریں گی, ممکن ہے ساتھ مالی حالات بھی کچھ خراب ہو چکے ہوتے ہیں, کچھ رشتہ داروں کے ساتھ شکوے شکایتیں بڑھ جاتی ہیں, وغیرہ وغیرہ بہت سے مسائل ہیں. تو فرمایا اللہ پاک نے جب بڑھاپے کا ذکر کیا کہ جب تمہاری آنکھوں کے تمہارے سامنے جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا کوئی ایک, تو اللہ رب العزت نے ان کے پورے بڑھاپے کے اندر جنم لینے والی تبدیلیاں جو ہیں ان کی زندگی میں, مزاج میں, طبیعت میں, ڈیلنگ میں, بات چیت میں, ساری تبدیلیوں کا ایک پیکج ہے. بڑھاپا ایک پورا پیکج ہے, آپ میں سے ہر ایک پر آنا ہے, ہر ایک پر آنا ہے. اللہ پاک محفوظ رکھے. اور وہ بڑھاپے کتنے حسین ہیں کہ جو بچپن میں لڑکپن میں اپنا دل اللہ سے لگا لیں اور دنیا سے اٹھا لیں اور امیدیں ہٹا لیں, توقعات اٹھا لیں, اور جو کسی کے لیے کریں اللہ کے لیے کریں, اس کا بدلہ اور انتقام اور اس کا کوئی رسپانس نہ چاہیں, جو غنی ہو جائیں, دل کے غنی ہو جائیں, اخلاص کے پیکر بن جائیں اور کبھی عمر بھر قائم رہے, پھر ان کا بڑھاپا بھی سلامت رہتا ہے. وہ بڑھاپے میں اور دھیمے ہو جاتے ہیں, اور دھیمے, شفیق اور کریم اور لطیف اور پیار کرنے والے ہو جاتے ہیں. یہ ڈیفرنٹ کیفیت ہے بندوں کی, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے زندگی کس راستے پہ, کس انداز سے, کن اخلاق کے ساتھ گزاری. وہ نشک و شکایت اوئے اوئے کرتا ہے, مجھے یہ ہو گیا, مجھے یہ درد ہو گئی, مجھے ادھر لے جاؤ, ادھر. ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہے جب پوچھو 100 تکلیف وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے مجھے کچھ, اللہ کا شکر ہے مجھے کچھ. ان کے منہ سے اللہ کے شکر کے سوا سب خیر ہے اور کوئی لفظ نکلتا ہی نہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے زندگی کس طرح گزاری, اللہ سے لو کیسے لگائی, عبادت سے شغف کیسا رکھا, اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے رہے, اللہ کی رضا کو اپنے ہر عمل میں کتنا پختہ کیا, یہ اجر لینے کے لیے کرتے رہے, صلہ لینے کے لیے کرتے رہے, بدلہ لینے کے لیے کرتے رہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نشو و نما کیسے ہوئی, تربیت کیسے ہوئی. مگر عام طور پہ اگر بڑھاپے پہ پہنچے تو فرمایا, پھر اللہ پاک نے فرمایا جانتے ہوئے کہ جب بڑھاپے میں جائیں گے تو سچویشنز پیدا ہوں گی اور آپ اکتائیں گے, بھئی یہ بات تو ایک بار تو کر دیا پھر کہی جا رہی ہیں, یہ 10 بار آپ کو لے کے دے دیا پھر آپ اسی چیز کو دوہرا رہے ہیں. یعنی یہ سچویشن پیدا ہوگی. اس سچویشن کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا فلا تقل لہما اف. اگر بڑھاپے کی اس کیفیت کو پہنچ جائیں جہاں ان کی طبیعت, ان کا مزاج, ان کی بیماری, ان کا بڑھاپا اور ان کی جو تبدیلیاں آئی ہیں بڑھاپے اور صحت کی وجہ سے, وہ جو آپ کو پریشان کریں, مشکل کریں, ڈسٹرب کریں, اور آپ ڈسٹرب ہو جائیں, پریشان ہو جائیں, تب بھی فرمایا فلا تقل لہما اف. آپ پھر بھی اف بھی نہیں کہہ سکتے. یہ بات میں نے کر دی, جائز ناجائز کا فرق رکھنا واجب ہے. ان کے کہے سے ناجائز کام جس سے شریعت نے منع کیا نہیں کر سکتے. کسی کی بیوی بچے ہوں یا کوئی رشتہ دار ہو, کسی کی حق تلفی جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف بنتی ہے وہ نہیں کر سکتے. کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کر سکتے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ جانتے ہوئے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, انہیں جواب دیتے ہوئے اف نہیں کہہ سکتے. اب اف کا اب یہاں اف سے پہلے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, جو قرآن مجید نے پہلے جیسے میں نے عرض کیا نا لفظ وبالوالدین احسانا اور الی الوالدین احسان نہیں فرمایا, جو میں نے یہ عرض کیا, یہاں بھی ایک توجہ طلب لفظ ہے. اللہ پاک نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر, عندک. اب عندک کا جو معنی ہے وہ توجہ طلب ہے. عندک کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اے بچے تو سوچ, جس طرح تو جہاں بھی ہوتا تھا بچپن میں, لڑکپن میں, پوری زندگی, تو کبھی بھی ماں باپ کی نگاہ سے اوجھل نہیں رہتا تھا. اگر ان آنکھوں سے اوجھل ہے تو ان کی دل کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوتا تھا.
ان کی دعاؤں سے اوجل نہیں ہوتا تھا، ان کی محبتوں اور شفقتوں سے اوجل نہیں ہوتا تھا۔ وہ ماں باپ تیری طرف تکتے رہتے تھے، تیرا سوچتے رہتے تھے، خود بھوکے رہتے تجھے کھلاتے، رات بھر جاگتے تجھے سلاتے، اپنی تکلیفیں اذیتیں اٹھاتے، تیرا خیال کرتے۔ اس مقام پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے اپنی زندگی کی، میں نے گھر میں سن سن کر اسے یاد کر رکھا ہے، زمانہ یادداشت کا نہیں تھا۔ 2 سال کے قریب میری عمر ہوگی، حسو بلیل میں تھے، جنگ سے 30 میل کے فاصلے پر ہاسپٹل میں حضور فرید ملت کا قیام تھا۔ مجھے کوئی تکلیف ہو گئی، 1.5-2 سال میری ایج تھی صرف، اور اس کے لیے ایک اسپیشل انجیکشن درکار تھا، اور وہ وہاں ہاسپٹل میں بھی نہیں تھا چونکہ دیہی علاقہ تھا، اور میڈیکل سٹور بھی نہیں تھا، اور رات کو بسیں بھی نہیں چلتی تھی، کار بھی کوئی نہیں تھی۔ یہ میں 1953 کی بات بتا رہا ہوں، 1953 کی یا 1952 کی، وسط 52 کی بات ہوگی یا 53 کے زمانے کی، یعنی آج سے کتنے سال پہلے، 70 سال پہلے کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں، 70-71 سال پہلے۔ تو سوائے سائیکل کے، بائیسیکل کے کچھ نہیں تھا۔ جنوری تھا اس زمانے، کور پڑتی تھی، یعنی برف، پانی جم جاتا تھا اور خون جم جاتا تھا، لوگ باہر نکلے دیر تک تو شاید خون کے جمنے سے مر جائیں۔ تو حضور فرید ملت رحمت اللہ تعالی علیہ میرے والد گرامی 60 میل بائیسیکل چلا کے حسو بلیل سے جنگ صدر آئے، 32 میل آگے، 2 میل آگے کا سفر تھا، 32 میل۔ میڈیکل سٹور والے کے گھر گئے، اس کو اٹھایا، میڈیکل سٹور کھلوایا، میڈیسنز لی، انجیکشنز لیے، انجیکشنز سامان لیا، اور پھر وہ رکھ کر بیگ میں پھر 32 میل سائیکل چلا کے واپس پہنچے۔ جنوری کی سخت ترین راتوں میں شاید ٹیمپریچر اس زمانے -5 -6 کا ہوتا ہوگا، -5 -6، -5 یا 6، 64 میل، اور یہ آج کے کلومیٹر میں 100 کلومیٹر بن جاتا ہے، 100 کلومیٹر، 100 کلومیٹر آنا جانا سائیکل چلا کے پہنچے۔ میں سٹل بے ہوش تھا، آئے، انجیکشن لگائے، پھر ریڑھ کی ہڈی میں سے کچھ پانی نکالنا تھا اور چھوٹا آپریٹ کیا، تو اس کے بعد اگلے دن اللہ پاک نے شفا یاب کر دیا۔ میری عمر تو 1.5-2 سال تھی، مگر میں ساری زندگی یہ واقعہ سنتا چلا آیا ہوں، اس وجہ سے مجھے مستحضر ہے۔ تو میں صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں، ہر رات ماں باپ اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر آرام، حتیٰ کہ اپنی زندگی قربان کر دی، یہ زندگی کو خطرے میں ڈالنا ہے نا، زندگی کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جنوری کی راتوں میں 64 میل باہر بائیسیکل چلانا، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے، موت کے منہ دھکیلنا ہے۔ تو ماں باپ، اللہ پاک نے فرمایا بیٹے یا بچے، جس طرح ماں باپ اپنی جان قربان کرتے تھے، سیکریفائز کرتے تھے تجھ پر، آرام قربان کرتے، بستر بھیگ جاتا، تمہیں اپنا بستر دے کے ایک طرف ہو جاتے، ساری رات جاگتی، تکلیف ہوتی، ماں سو نہیں سکتی تھی، تڑپتی تھی، تکلیف ہوتی، باپ سو نہیں سکتا تھا، تڑپتا تھا، ماہیے بیاب کی طرح تڑپتے تھے والدین تیرے آرام کے لیے، تیرے دکھ کو دیکھ کر، تیرے سکھ کے لیے، تیرے چین کے لیے، تیری صحت کے لیے۔ تو کھانستا تھا، ان کی جان نکل جاتی تھی، تو رات کو روتا تھا، ان کی جان نکل جاتی تھی۔ تو جس طرح اندک کا معنی سمجھا رہا ہوں، ہر وقت اندہما تو رہتا تھا، یعنی ان کے دلوں میں رہتا تھا، ان کی آنکھوں میں رہتا تھا، ان کے جذبات میں رہتا تھا، ان کی محبتوں میں رہتا تھا، ان کی ہمہ وقت ان کی درد اور تڑپ میں رہتا تھا۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اس طرح وہ جب بڑھاپے کو پہنچے تو بڑھاپے تک اور بڑھاپے میں اسی طرح وہ تیرے جذبات میں رہے، جیسے وہ اپنے جذبات کے دامن میں تمہیں سمیٹ کے رکھتے تھے، تمہیں ٹھنڈی ہوا نہیں لگنے دیتے تھے، تمہیں گرمی ہوتی تو تپش نہیں لگنے دیتے تھے، تمہیں موسم کی تلخیوں سے بچاتے تھے، اس طرح انہیں تو موسم کی تلخیوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا۔ عندک الکبر کا معنی یہ ہے کہ تو اپنی محبت کو ان سے کبھی دور نہ کر۔ ہاں آپ کا جواب ہے، آپ دور ہیں، مگر ٹیلی فون کرتے رہیں، خبر رکھیں، سیل فون کے ذریعے خبر رکھیں، حال احوال لیتے رہیں، قریب رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، جیسے حالات ہیں، مگر آپ کے جذبات سے وہ دور نہ ہو، محبتوں سے دور نہ ہو، آپ کے فکر سے دور نہ ہو، آپ کے خیال سے دور نہ ہو، ان کا دھیان رہے، آپ کو ان کی طرف آپ کی توجہ رہے۔ یہ جو اندک کا لفظ ہے، اس اندیت میں اللہ رب العزت نے اس دھیان کے
پردے میں ڈال دیا کہ دھیان کی گود میں رکھو والدین کو، بڑھاپا ہو جائے محبت کی گود میں رکھو، شفقت کی گود میں رکھو، تکریم کی گود میں رکھو، ہر ان کی مالی ضروریات ہوں، اگر ان کے وسائل اچھے نہیں تو خیال کرو، ان کی صحت کا خیال کرو، جیسے وہ اب تک تمہیں اپنی محبت کے حصار میں اور گود میں رکھتے تھے، اسی طرح تم بھی اپنے احسان اور محبت و شفقت کی گود میں رکھو۔ یہ ہے اندکل کبر کا لفظ استعمال کرنے کا معنی، کہ تیرے سامنے سے مراد ایسے نہیں صرف سامنے، بلکہ سامنے سے مراد تیرے دھیان کے سامنے سے نہ ہٹیں۔ اور اس کے بعد فرمایا فلا تقل لہما اف، پھر ان کو اف تک نہ کہو۔ اب اف کیا ہے؟ اللہ پاک کو پتا تھا کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو وہ لمحات آئیں گے جس میں اف کہنی پڑتی ہے، بندے کو پریشانی آتی ہے، اکتا جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، تنگ آ کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، ان کے مزاج اور طبیعت کے مطابق ایسی چیزیں داخل ہو جاتی۔ اللہ پاک نے اس لیے اس مقام پر پکڑا اور فرمایا۔ اور اف کیا ہے؟ ایک اقل لفظ ہے، قلیل لفظ ہے، اور اس لفظ کا کوئی خاص ایک معنی بھی نہیں ہے، اور اس میں آواز بھی نہیں ہے، یہ سننے سمجھیں، اف اس میں آواز بھی نہیں ہے، ایک معمولی سا لفظ ہے جس لغوی یعنی عربی میں بولتے ہیں اف، لغوی اعتبار سے آپ یوں سمجھ لیں کہ کم سے کم نافرمانی، معمولی سے معمولی نافرمانی ایک ذرہ کے برابر بھی اگر ہو سکتی ہے تو اف اس کو شامل ہے۔ اور اصل معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑوں پر کوئی گرد گر جائے، تھوڑی سی گرد، اور آپ کپڑے کو صاف کرنے کے لیے ایسے کپڑے کو جھاڑ دیں، تھوڑا اس طرح کر کے جھاڑ دیں تاکہ گرد اتر جائے، اس کو اف کہتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ اپنے کپڑے کو صاف کرنے، گرد یا کوئی چیز گرے تو اس کو صاف کرنے اس طرح کر دیا، ایسے ایسے کوئی چیز گرتی ہے اس طرح کر دیتا، آپ دیکھ رہے ہیں، بس اس کو اف کہتے ہیں۔ اور اف ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی آواز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، عربی میں اف کہتے ہیں، اور اسی پوزیشن کو فارسی میں اہ کہتے ہیں، اہ، اردو میں کہتے ہیں اوہ، یہ لفظ اردو میں کہتے ہیں اوہ، فارسی میں آہ، عربی میں اف۔ لفظ کی آواز ہی کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت نے آواز کے بغیر بھی ہلکی سی بے ادبی اور بے تکریمی کو حرام قرار دے دیا ہے، اس سے منع کر دیا۔ یعنی ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں آواز بھی نہ نکلے، مگر ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے، انہیں اندازہ ہو جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نالاں ہے، میری بیٹی مجھ سے نالاں ہے، اور وہ پوچھے میں نے تو کہا ہی کچھ نہیں۔ اگر آج کے بچوں کو پوچھیں، وہ ہمارے آئی پیڈز اور انٹرنیٹ اور سنیپ چیٹس اور ٹک ٹاک بچے بیٹیاں جو آج کی نسل ہے ہماری، ان سے پوچھیں وہ کہیں گے میں نے تو کہا ہی کچھ نہیں۔ تو جو آپ نے کہا کہ میں نے کہا ہی کچھ نہیں، اسی کچھ نہیں کہنے کا تو قرآن بیان کر رہا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف میں کہا ہی کچھ نہیں ہے۔ اف ایک ایسا لفظ ہے جس میں بندہ کہتا ہی کچھ نہیں، اور کہتا ہی کچھ نہیں مگر دیکھنے والے کو فیل ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اچھا، اف کے لیے جو میں ایک اور بات سمجھاؤں، اف لفظی بھی ہے، اف فعلی بھی ہے، اور اف نظری بھی ہے۔ اف کی قسمیں ہیں تین۔ لفظی اف تو ہو گیا اف، آہ، اوہ، اتنا کہنے سے ماں باپ کو بڑھاپے میں خیال آئے گا شاید ہم کچھ غلط کر بیٹھے ہیں، شاید میں نے کوئی نامناسب بات کی ہے، میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے اف کہا ہے، ان کا دل دکھ جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اتنی رنجیدگی بھی ان کے دل کو نہ پہنچاؤ، اتنا ملال بھی نہ پہنچاؤ کہ وہ حیرت زدہ ہو جائیں کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں یا کیا کر بیٹھی ہوں کہ میرے بیٹے یا بیٹی نے اف کہا ہے۔ اور اف فعلی بھی ہے، کوئی ایسی حرکت، ایسی موومنٹ جس میں گستاخی کا میسج چلا جائے، تھیم اس کے اندر گستاخی کا ہو، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اف نظری بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کہا کچھ نہیں مگر اٹھ کے چلے گئے، بس یہ اف ہو گیا، روڈنس ہو گئی، یعنی روڈنس آف بیہیویئر،
اینگر ظاہر ہو جائے، جس سے ڈس رسپیکٹ ظاہر ہو جائے، وہ اف ہے۔ اور ایسی نظر سے دیکھا جس سے جیسے حقارت کی نظر ہوتی ہے، غصے کی نظر، نافرمانی کی نظر۔ تو بیہیویئر میں کسی طرح کی روڈنس، گردن اس طرح کر لی، کندھے اس طرح کر دیے، مڑ کے اس طرح چل پڑے، اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو احاطہ کر لیا۔ خبردار، فرمایا ان کو کہتا ہے کہ جن کی، اور یہ اف میں اس میں یہ بھی حدیث پاک میں کہ وہ آپ کا کبھی سوچا نہیں، تمہاری پوٹی صاف کرتے تھے، تمہارے جسم سے نکلنے والی غلاظت صاف کرتی تھی تمہاری ماں، اور کتنے سالوں تک کرتی رہی، تمہیں پیشاب کرواتی تھی، تمہیں نہلاتی دھلاتی تھی۔ ماں نے اپنی نفاست کا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، جوان ہوگی، کبھی اس کو بھی احساس ہوگا اپنے کپڑوں کا، اپنے ہاتھوں کا، صفائی کا، میک اپ کا، ہر شے کا، مگر وہ سب کچھ بھول جاتی، تیری صفائی کرتی تھی واش روم میں بیٹھ کر اور ٹوائلٹ میں بیٹھ کر۔ اللہ پاک فرماتا تو اف کہتا ہے، وہ بھی اف کر سکتی تھی، اف بڑی بدبو آ رہی ہے، بڑا اسمیلی ہے، بڑا یہ ہے، ماں نے تو کبھی نہیں کہا تھا۔ اللہ پاک اس احسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ بڑھاپے میں ان کے بڑھاپے کو دیکھ کر ان سے اف کرنے والے، ذرا کاش تجھے اپنا بچپن یاد ہو، جب تیری ناک صاف کرتی، جب تیری نیپی صاف کرتی، جب تیرے کپڑے دھلاتی، جب تجھے واش روم لے جاتی، ٹوائلٹ لے جاتی، تیری خدمت کرتی، رات بھر تجھے نہلاتی دھلاتی۔ اس طرف توجہ دلائی ہے۔ ان کے ساتھ روڈ بیہیویئر جائز نہیں ہے، یہ تو ہے لفظاً، فعلاً یا حرکتاً یا نظراً اف نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد آگے فرمایا ولا تنہرہما، بغیر آواز کے بھی گستاخی نہیں کر سکتے، بغیر آواز کے، اور آواز کے ساتھ کرنا تو پھر اس سے بڑا حرام فعل ہے۔ ولا تنہرہما، جھڑک بھی نہیں سکتے، سخت آواز کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے جس سے وہ سمجھے مجھے جھڑکا گیا ہے۔ 1969-70 کی بات ہے، 1969 یا 70 کی لگ بھگ، جنگ کے زمانے میں جنگ تھا، ایک ضعیف خاتون میرے پاس آئی، انہوں نے اپنے بیٹے کی شکایت کی، بیٹا ان کا جوان تھا، شکایت کی کہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے گھورتا ہے، مجھے جھڑکتا ہے، اور مجھے گالی گلوچ کرتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ مجھے کہا اس کو بلا کے سمجھائیں۔ میں نے کہا میں اس کو سمجھاؤں گا، وہ تو اپنی جگہ ہو گئی، آپ چلی جائیں گی، میں بلا کے سمجھاؤں گا، مگر میں نے اس خاتون سے کہا آپ یہ بتائیں جب یہ چھوٹا تھا آپ نے اس کو دین کے حکام کتنے سکھائے تھے، آداب کتنے سکھائے تھے، کبھی اس پر فوکس کیا تھا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، چھوٹے بڑے میں امتیاز کیا ہے آداب کا، آپ نے اس پر کتنا، اس کو کپڑے بھی لے کے دیتی تھی، پڑھاتی بھی تھی، خرچے بھی کرتی، پیار لاڈ بھی کرتی تھی، مگر اس کا دین، اس کا اخلاق، اس کا ایمان سنوارنے پر کچھ محنت کی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کو اپنے عمل کا اجر مل رہا ہے، جو آپ نے سکھایا ہی نہیں، اس کو پڑھایا ہی نہیں، وہ آپ کے ساتھ کرے کیسے؟ یہ میں دوسری طرف والدین کی ذمہ داری ان کو یاد دلا رہا ہوں، اپنی جگہ یہ بات ہے، مگر جب بچے نافرمان ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی سبب تو ہے۔ ماں باپ نے ان کی جسمانی پرورش پر محنت کی، مگر کیا روحانی پرورش پہ اتنی توجہ دی؟ ان کے اندر ایمان کو مضبوط کرنے، دین کو مضبوط کرنے، دین کے احکام سمجھنے، نماز کیا ساتھ پکڑ کے کھڑا کیا، تسلسل سے عادت نماز ان کے اندر ڈالی؟ یہ ماں باپ کو پوچھ رہا ہوں، جھنجھوڑ رہا ہوں، کیا نماز اپنی بچوں کی بچپن میں ان کے اندر ڈالی؟ روزہ ڈالا، قرآن مجید کی تلاوت ان کے اندر داخل کی، ان کے اندر حیا داخل کیا، آداب، دین کے احکام، طور طریقے، ماں باپ کا ادب، بڑوں کا ادب، یہ سارے جو اخلاقیات ہیں اس پر کتنی محنت کی؟ یہ وہ کام ہے جو ہماری ویمن لیگ کی بیٹیاں کر رہی ہیں نسلوں پر، اور چھوٹے بچوں کا کیا اقرا ایکرز والی بیٹیاں کر رہی ہیں، ویمن لیگ کر رہی ہے، ایم ایس ایم کر رہی ہے، یوتھ لیگ کر رہی ہے۔ پوری نسلوں کے بگڑنے یا سنورنے کا میٹر ہے۔ جب ماں باپ ان پٹ نہیں دیتے، جسم کو پالتے ہیں، روح کو نہیں پالتے، تو بعد میں اچھے اخلاق کی توقع کہاں سے رکھیں گے؟ جسم تو فرعون بنے گا، روح نے انہیں ادب دینا تھا، اخلاق دینا تھا، ایمان دینا تھا، تواضع، انکساری، خدمت گزاری، احسان دینا تھا۔ ایمان سے احسان آتا ہے۔
اس پر تو والدین نے محنت نہیں کی. فرمایا کہ آواز نکال کر بھی سختی نہیں, تو صوتی اہانت سے بھی منع کر دیا اور اشارتاً اشاری اہانت سے بھی منع کر دیا. اس کے بعد آگے فرمایا, اینڈ کی طرف لانا چاہتا ہوں, ٹائم لگ بھگ جو میں چاہتا ہوں وہ آلموسٹ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے. ولا تقل لهما اف, یہ حرام کر دیا. ولا تنہرهما, جھڑکنا حرام کر دیا. پھر فرمایا وقل لهما قولا کریما, اور ان کے ساتھ جب بھی بات کرو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرو. جی, نرمی کی بات کرو, شائستہ بات کرو, تکریم کی بات کرو, تعظیم سے کرو, تواضع سے کرو, انکساری سے کرو, ادب احترام سے کرو. قولاً کریمہ پہ ایک رات الگ گائے گی, والدین سے ہٹ کر اخلاقیات کے باب میں, ہمارے اخلاقیات کے باب میں آگے آئے گا. احسان پر بھی آج کل کی رات کے بعد اس کی اگلی رات احسان پر بھی آئے گی, اور قول کریم نرم گفتگو پہ الگ آئے گی. اس وقت اتنا کافی ہے کہ جب کلام کرو والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ کرو, احترام کے ساتھ کرو. اس میں روڈنس, بلند آوازی, رفع صوت نہیں ہونی چاہیے. جیسے دیکھو نا صحابہ کرام کو منع فرمایا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو. آج جالی مبارک اور مسجد نبوی میں بھی وہی حکم قائم ہے, آواز اونچی نہیں کر سکتے. تو علی سبیل التنزل, درجہ نیچے ہوتے ہوتے بڑوں کے سامنے وہی ادب ہے جو صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام کا سکھایا گیا تھا نچلے درجے میں. مشائخ ہیں, اولیاء ہیں, صالحین ہیں, آپ کے باپ ہیں, دادا ہیں, ماں باپ ہیں, بزرگ ہیں, ان کے سامنے ادب ہے. سراپا ادب بننا یہ اخلاق کی کنجی ہے. فرمایا اچھے شائستہ ادب والے طریقے سے, عزت تکریم والے طریقے سے بات کرو. پھر اس کے بعد اگلی بات فرمائی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے, بہت توجہ طلب. اس آیت کے اس ٹکڑے میں تین چیزیں فرمائی, تین چیزیں فرمائی. فرمایا کہ اپنے بیٹے سے سامنے نہ رکھ, یہ پہلے دینا تھا. یہ جو اولیاء کرام سوسائٹی میں اور صوفیاء کرام, ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں بچوں کو, نسلوں کو, اگلے مسلمانوں کو ادب سکھاتے ہیں, سیرت سکھاتے ہیں, اخلاق سکھاتے ہیں. علماء کا یہ رول ہوتا ہے, ادب اور اخلاق سکھاتے ہیں. کل میں انشاءاللہ بات کروں گا, مگر حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ, میرے شیخ, جن کے زیر سایہ ہزارہ معتکفین آپ 10 دن کے لیے بیٹھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اور ساتھ ان کے فیوزات لیتے ہیں. وہ سراپا ادب اور سراپا پیکر اخلاق تھے, اور ہمیشہ لوگوں کو ادب اور اخلاق ہی سکھاتے تھے, اقدار سکھاتے تھے. ان کی پوری زندگی اقدار کا مجموعہ تھی. اللہ پاک آپ کو اولیاء اور صالحین کا یہ فیض عطا کرے, اور ہر ولی اللہ اپنے زمانے میں لوگوں کو اخلاق اور اقدار سکھاتا رہا اور سیرت و کردار سنوارتا رہا. میں بات یہ کر رہا تھا چونکہ یہاں سے بات چلی کس طرح ولایت, اولیاء, صالحین تواضع, انکساری کا پیکر ہوتے. اب یہ والدین کے ساتھ تعلق میں بات سمجھائی. فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ارشاد فرمایا اور پھر والدین دونوں کے لیے نرم دلی سے, یہ سمجھنے والی بات ہے, نرم دلی سے, عجز و انکساری کے بازو, نرم دلی اور رحمت کے ساتھ, نرم دلی اور رحمت کے ساتھ عجز و انکساری کے بازو یا پر جھکائے رکھو. نرم دلی اور رحمت کے ساتھ. نمبر 2, عجز و انکساری کے بازو اور پر جھکائے رکھو. یہ حکم کتنا عجیب استعارات کی زبان میں حکم ہے. اب جو اس میں پروں کا ذکر کیا, پہلی بات پر,
جس کا ترجمہ اردو میں ہم بازو کر لیتے ہیں. پرندے کے بازو اس کے پر ہوتے ہیں، جہاز کے بھی بازو ہوتے ہیں اس کے پر ہوتے ہیں. تو جناح کا ذکر کیا، پر. اب کیونکہ اس میں جو بات آ رہی ہے والدین کے ساتھ رحمت اور نرم دلی سے، عاجزی، تواضع، انکساری کے پر بچھائے رکھو. پر کا لفظ اس لیے یوز کیا، سنیں، کہ پرندے کا پر علامت ہے اس کے اڑنے کی. جس پرندے کے پر کٹے ہوئے ہیں وہ اڑ نہیں سکتا، پرواز کی علامت ہے. جہاز بھی جب اڑنے کو آتا ہے تو پر پورے کھولتا ہے، اس پہلے بند ہوتے ہیں نیچے پھر کھلتے ہیں. اگر آپ نے جہاز کے سفر میں کبھی ونڈو سے دیکھا ہو، اور پرندہ اڑتے وقت اپنے پروں کو کھولتا ہے. پر پلا پرواز کی علامت ہے. والدین کے ساتھ تواضع، انکساری اور رحمت کے پر بچھانا. لفظ پر استعمال کر کے بتایا، اے بندے والدین سے ایسا سلوک کرو گے تو یہ پر تمہیں پرواز عطا کریں گے. والدین کے ساتھ ایسے سلوک سے تمہیں پر نصیب ہوں گے جن سے تو اڑتا پھرے گا، اڑے گا، تجھے پرواز ہوگی. تو ماں باپ کی جتنی خدمت کرو گے اللہ پاک تمہیں اتنی پرواز عطا کرے گا، اتنی بلندی دے گا. یہ تو جناح کے لفظ کا استعارہ ہے. اب اس کے بعد فرمایا کہ ان کے لیے جناح الذل من الرحمہ، نرم دلی اور رحمت کے پر کھولو، اور تواضع انکساری کے ساتھ ایک پر کھولیں، اور پر کھولیں ذلت کے، تواضع اور انکساری کے ساتھ بچ بچ جائیں. اللہ پاک کا فرمان، سبحان اللہ، بچ بچ جائیں. اور پروں کی طرف اس طرح بھی اشارہ ہے جیسے آپ ماں باپ کو اپنے پروں پر بٹھائے پھرتے ہیں، یعنی ان کی خدمت کریں جیسے ان کے پاؤں زمین پہ نہ لگیں، آپ کے پیروں پر رہیں. جو اپنے ماں باپ کو اپنے پیروں پہ رکھتا ہے اللہ اس کو اڑاتا ہے، پرواز دیتا ہے. ثانیاً پھر یہ کہ جو پر ہوں اس میں عاجزی اور انکساری اور ادب کے ساتھ ہوں، اور پھر عاجزی، انکساری، ادب دکھلاوے کی نہ ہو. من الرحمہ، وہ بھری ہوئی ہو رحمت سے، شفقت سے، محبت سے بھری ہوئی. عاجزی انکساری دکھلاوے کی نہ ہو، صرف ایکٹنگ نہ ہو. من الرحمہ، ایک بات پہ دوسری، دوسری پہ تیسری. اللہ پاک نے اس طرح قیود لگائی ہیں، شروط لگائی ہیں کہ پر بچھ جائیں، پر میں عاجزی اور انکساری ہو، تواضع ہو، جھکاؤ ہو، اور وہ دکھلاوے کا نہ ہو، سراپا رحمت، شفقت اور محبت کا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے والدین کے لیے تو سارا کا سارا پر بن جا. جناح الذل، سارا کا سارا پر بن جا. آج کی شام جس نے والدین کی نافرمانی کی ہے توبہ کیے بغیر اٹھے گا نہیں، ساری نہیں کرے گا، توبہ کیے بغیر، اللہ سے معافی مانگے بغیر، اور سب دعائیں کریں کہ میرے مولا زندگی میں اگر نافرمانی ہوئی، نافرمانی تو دور کی بات ہے میرے بیٹوں بیٹیاں، اللہ پاک تو نافرمانی اف میں کون سی نافرمانی ہے. ولا تنہرما، آگے آ رہا ہے، نافرمانی آگے کی بات ہے. جس نے انکساری نہیں کی، ادب نہیں کیا، ان کے ساتھ سراپا رحمت نہیں بنا، محبت نہیں بنا، سراپا عاجزی نہیں بنا، خدمت گزار نہیں بنا، اس نے بھی حرام کیا، گناہ کیا. تو سارا کا سارا پر بن جا تاکہ والدین فیل کریں کہ ہمارے بیٹے ہمیں اپنے پروں پر بٹھائے ہوئے ہیں، پروں پر بٹھائے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے جناح کا لفظ استعارتاً بیان کر کے آپ کو ایک بیہیویئر سکھایا ہے. اور پر عجز، ادب اور انکساری کے ساتھ کھلیں، اور پھر کھلے نہیں، جھکیں. آپ اندازہ کر لیں، وخفض، کھل کے اوپر نہ جائیں، کھل کے نیچے جائیں، جھکیں، احسان اور رحمت کے ساتھ جھکیں. یہ ہے پورا رویہ، پورا بیہیویئر جو اولاد کو والدین کے ساتھ اللہ رب العزت نے سکھایا ہے. اس طرح بیہیو کرو، سراپا ادب بنو، سراپا تواضع بنو، سراپا انکساری بنو، سراپا رحمت بنو، سراپا احسان بنو، سراپا شفقت بنو. اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کیا 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 کس کس چیز کا سراپا تھے آپ کے لیے. زمانہ بچپن کا گزر جاتا ہے نا، یاد نہیں رہتا.
پھر اس کے بعد آخر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے بھی حق ادا نہیں ہوگا صرف اتنا کچھ کر کے، اس کے بعد ساری زندگی ان کے لیے دعائیں بھی کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر یہ دعا کرتے رہو اولاد کو، کہا باری تعالیٰ میرے والدین پر خواہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، دونوں صورتوں میں ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح میں چھوٹا تھا تو میرے اوپر رحمت کرتے تھے اور رحمت کر کر کے مجھے پالتے تھے، جس طرح ان کی رحمت بھری پرورش اور تربیت نے مجھے پالا، بڑا کیا، جمع کیا، اسی طرح ان پہ رحمت فرما۔ گویا دعا کرنے کا حکم دیا اور ربیانی صغیرا اپنا بچپن یاد دلایا، کما ربیانی صغیرہ میں ایک میسج ہے، بچپن یاد دلایا جا رہا ہے، جہاں تک لے جاؤ یادداشت کو لے جا سکتے ہو، کچھ یاد میں آتا ہے تو کر لو، کچھ تو یاد آ جائے گا نا کہ میرے ماں باپ کیا کیا کرتے تھے میرے لیے، وہ یاد کر کے کہ جس طرح میری پرورش اور تربیت میں اور کفالت میں انہوں نے رحمت کی حد کر دی، باری تعالیٰ تو بھی ان پر اسی طرح رحمت فرما۔ اور یہ عمل ساری زندگی جاری رہنا چاہیے یاد کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ممکن ہے ان کے اعمال میں کچھ کمی ہو، تو اگر اولاد نیک بنا کر جائیں اور اولاد نیک چھوڑ کر جائیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین ماں باپ سن لیں، عزم کر لو آج کی رات کے نہ مرو جب تک اولاد کو نیک نہ بنا لو، کیونکہ بعد میں سب عمل منقطع ہو جائیں گے، آپ تو عمل کرنے والے ہوں گے نہیں، سب سے بڑا نیک عمل آپ کی نیک اولاد ہوگی۔ اولاد کو نیک بنا کر جائیں گے، اولاد کو نیک چھوڑ کر جائیں گے تو اپنی آخرت سنوار لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ لیرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ رب العزت کسی اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند کر دیں گے، اونچا کر دیں گے درجہ، اور اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں تو میرے اعمال اس قابل تو نہیں تھے کہ اس درجے تک پہنچوں، یہ کیسے ہو گیا؟ فیقول یا رب انا لی ہذہ، باری تعالیٰ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں تھا کہ اس درجے تک مجھے پہنچا دیتا، یہ کیسے مجھے درجہ مل گیا؟ فیقول باستغفار ولدک لک، یہ تیری اولاد نے جو تیرے لیے دعا کی ہے تمہارے مرنے کے بعد، اس نے تجھے جنت میں اتنا اونچا درجہ دے دیا۔ اولاد کا استغفار، والدین کے لیے بخشش مانگنا، یہ والدین کو جنت میں اعلیٰ درجے دیتا ہے۔ اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وَتُرْفَعُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میت فوت شدگان کے درجے کئیوں کے مرنے کے بعد بلند کیے جائیں گے کہ جن کا انہیں اپنا استحقاق نہیں ہوگا کسی عمل کی وجہ سے۔ فَيَقُولُ اے رب، وہ کہے گا اے میرے مالک یہ درجہ مجھے کیسے مل گیا، میرے پاس تو اتنے عمل تھے نہیں۔ ایو رب، اے رب ایو شیء ھذہ، اے رب ایو شیء ھذہ، تعجب سے پوچھے گا اے رب ایو شیء ھذہ، اے میرے مولا یہ کس طرح مل گیا، یہ کس عمل کی مجھے ریوارڈ مل گیا، کس عمل کی جزا مل گئی، وہ حیرت زدہ ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے فیقال ولدک استغفر لک، ولدک استغفر لک، حیران نہ ہو، صرف تیری اولاد نے، تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے تمہارے مرنے کے بعد تیرے لیے بخشش طلب کی ہے، ان کی دعاؤں سے تجھے یہ درجہ عطا کر دیا۔ یہ ریسیپروکل ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور حقوق اور واجبات کا جو پورا فیبرکس ہے سوسائٹی میں، اس کا آغاز والدین اور اولاد کے تعلق سے ہوتا ہے۔ یہ فاؤنڈیشن سٹون ہے، پہلی اینٹ ہے جس پہ عمارت کی پوری بنیاد قائم ہوتی ہے اور عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی اصلاح دے۔ اس پہ آج رات سوچیں، کل پھر میں ایک بات کروں گا، مجھے یاد دلا دیں۔ یہ تو ایک نقطہ ہے نا، میں مجموعی طور پہ جو 10 راتوں کا مضمون ہے اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ آج اس مرتبہ آپ کے اعتکاف سے مجھے کم سے کم 2000 افراد ایسے ملیں، مردوں میں اور عورتوں میں، بیٹے اور بیٹیوں میں ملا کر، جو
ایک پیکر اور نمونہ نظر آئے، چلتا پھرتا نمونہ نظر آئے، اور لوگ دیکھیں تو کہیں ہاں یہ کسی سے سیکھ کر آئے ہیں۔ پورا عکس بنانا چاہتا ہوں، آپ کو پیکر بنانا چاہتا ہوں عبادات کا اور اخلاقیات کا۔ کل مجھے یاد دلائیں، میں یہ بات کروں گا، پھر آپ کو 2-3 دن دوں گا، آپ سوچتے رہیں، اس کے بعد پھر مجھے جواب دیں کہ کون کون ہے جو پورا عکس بن کے مجھے دکھانا چاہتا ہے۔ میری آنکھیں دیکھیں تو مجھے اس میں عکس نظر آئے ان تمام تعلیمات کا جو سمجھاتے پہنچاتے میری زندگی گزری ہے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی سلامتی دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔